آج کیونکہ ہمارے لیے نہایت ہی مسرت کا موقع ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا محترم عمرین محفوظ رحمانی صاحب بیدر تشریف لائے ہیں، اور آج کے مولانا کی آمد کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا کا بیان ہوگا اور مفید نصیحتیں فرمائیں گے۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، ہماری پیارے پیارے بچوں کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب عزیز بچے ہیں، لیکن چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے کام آئیں گی وہ آپ سے مجھ کو عرض کرنی۔ عزیز بچوں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ ہر بند دروازے کو جس چیز سے کھولا جا سکتا ہے اس کا نام ہے ایجوکیشن۔ تعلیم کے ذریعے آپ ہر بند دروازے کو کھول سکتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر، اور تعلیم بھی اچھی تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن، سرسری تعلیم نہیں، رسمی تعلیم نہیں، بے محنت کی تعلیم نہیں، جب تک دل سے آپ نہیں پڑھیں گے، جب تک پورا ذہن جما کر آپ نہیں پڑھیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی، محنت سے پڑھائی کی، تعلیم کو اپنے اندر اتارا، تب آپ ہر بند دروازے کو اپنی تعلیم کے ذریعے کھول سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے آپ کو کہ ہمیں بہت محنت سے، بہت توجہ سے، بہت دھیان دے کر پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس کی ابھی سے ذہن میں نیت بھی کیجئے اور مضبوطی سے اس پر جم جائیے۔ دوسری بات، کوئی بھی شخص اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا گول متعین نہ کرے۔ ایک ہدف متعین کیجئے، ایک نشانہ، ایک گول متعین کیجئے کہ مجھ کو یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور صرف گول متعین کرنے سے بھی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے جتنا اونچا گول متعین کیا ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت کیجیے۔ طے کر لیجئے کہ مجھ کو بہترین ڈاکٹر بننا ہے، بہترین انجینئر بننا ہے۔ جو بھی آپ کا نشانہ ہے وہ طے کر لیجئے، اور پھر اس کے پانے کے لیے اتنی محنت کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسانوں کو کوئی بھی مقام، کوئی بھی منزل بغیر محنت کے، صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے، صرف امیدوں سے، صرف ارمان سے نہیں حاصل ہوتی۔ دنیا میں جس انسان کو جو ملتا ہے وہ اللہ کے کرم کے بعد اس کی محنت کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہے، کسی مقام تک پہنچنا ہے، تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور اس لیول کی محنت کرنی ہوگی۔ جو گول آپ کا ہے
اس لیول کی محنت کریں گے تب آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ کسی کا شعر ہے، مل ہی جائے گا ہدف، ہدف کہتے ہیں گول کو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہدف کہتے ہیں گول، کوئی نشانہ، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ کتنا ہی اونچا گول متعین کیجئے، اگر آپ اس لیول کی محنت کریں گے تو وہاں تک ضرور پہنچیں گے۔ تو ایک گول پہلے متعین کیجئے، جب آپ کا کوئی نشانہ ہوگا تب تو آپ بڑھ سکیں گے، تب تو آپ محنت کریں گے۔ پہلے ہی دن آپ نے طے کر لیا کہ میں مریل سواری ہوں، یعنی بیل گاڑی ہوں، اور مجھ کو بس وقت گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، تو پھر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ایک اونچا نشانہ طے کیجئے اور اس کے لیے اتنی محنت کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے ایک نشانہ بنایا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو محنت کرنی ہوگی، دوسری چیز یہ کہ آپ کو وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، ٹائم کو ناپ تول کر خرچ کرنا ہوگا۔ جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو کسی بھی فضول کام میں نہ لگائیے۔ آپ کے ہاں تو مجھ کو یہ خوشخبری ملی کہ موبائل آپ لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں، تو الحمدللہ اچھی بات ہے، ورنہ وقت ضائع کرنے کا انٹرنیشنل آلہ موبائل شریف ہے۔ جی ہاں، اس کو بغیر شریف کے کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی مبارک چیز ہے، سارے بچوں کو، سارے جوانوں کو برباد کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اور جس کو دیکھیے اس کے پاس موبائل، وہ تو آپ لوگوں پہ پابندی ہے تو شاید آپ لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ جس جیب میں آپ ہاتھ ڈالتے، جس پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس میں سے موبائل نکالتے۔ گھر جاتے ہوں گے تو اس سنت پہ عمل بھی کرتے ہوں گے آپ لوگ، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اور آج کل تو موبائل ایسی چیز ہو گئی ہے کہ فقیر کی، بھکاری کی جھولی میں بھی ہاتھ ڈالیے تو اس میں سے بھی اینڈرائیڈ موبائل نکلتا ہے۔ ہاں، وہ ہے نا کہ آیا اس نے، بھکاری نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اندر سے کسی عورت نے کہا کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، معاف کرو۔ تو اس نے کہا کہ نمبر لکھ لو، آئیں گے تو مس کال کر دینا۔ تو یہ تو آج کے زمانے کا کلچر تو یہ ہے، آج کے زمانے کی تہذیب تو یہ ہے۔ لیکن آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنا وقت کبھی برباد مت کیجیے، خاص طریقے پر موبائل پر وقت مت برباد کیجیے، سونے میں زیادہ مت لگائیے، زیادہ وقت مت لگائیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ سوتے ہیں تو ان کی نیند ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آس پاس چاہے تیسری جنگ عظیم برپا ہو جائے، ان کی نیند پہ الحمدللہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی کو وقت پر سونا چاہیے، وقت پر جاگنا چاہیے۔ زیادہ سونا اچھا نہیں، زیادہ کھانا اچھا نہیں۔ جن چیزوں میں وقت ضائع ہو ان چیزوں کو مت اختیار کیجیے۔ سونا بہت ضروری چیز ہے، لیکن جب وہ لمٹ سے آگے بڑھے گا تو وہ آپ کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور آپ کی تعلیم کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے سونا ضروری ہے، مگر اتنی ہی دیر جتنے میں نیند پوری ہو جائے۔ شوق کی وجہ سے مت سوئیے، یا یہ نہیں کہ مجھ کو ذرا اونگ طاری ہو رہی ہے تو سو جاؤں۔ بہت سے ہمارے بچے تو ایسے بھی ہیں جو صرف اس شوق میں سو جاتے ہیں کہ اچھے سپنے دکھائی دیں گے۔ یاد رکھنا
جو لوگ دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سپنے نہیں دیکھا کرتے، وہ سپنوں کی تعبیر تلاش کیا کرتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر تلاش کرتے ہیں۔ ایک آپ کو خوبصورت جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ سپنے دیکھنے کے، خواب دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے رات کم پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ رات بھر ٹہل رہے ہیں، بیدر سے حیدرآباد گئے، حیدرآباد سے اور کہیں گئے، کچھ تو آسمانوں پہ بھی سپنوں میں پہنچ جاتے ہیں، آکاش کی بھی سیر کرتے ہیں اور کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، تو رات گزر جاتی ہے، سپنا ختم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ سپنے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے رات کم پڑتی ہے، اور جو لوگ سپنوں کو حقیقت میں دنیا میں لانا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ایسے محنتی لوگوں کے لیے دن کم پڑتا ہے۔ یعنی وہ اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کاش اور کچھ وقت مل جاتا تو ہم محنت کرتے، کاش کچھ اور ٹائم مل جاتا تو ہم محنت کرتے، ان کے لیے دن کم پڑتا ہے۔ تو سونا ایک لمٹ میں ہو، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، محنت کرنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنائیے کہ میں اتنے وقت سوؤں گا، اتنے وقت جاگوں گا، اتنے وقت پڑھوں گا، اتنے وقت نماز پڑھوں گا، اتنے وقت اسٹڈی کروں گا، اتنے وقت کلاس میں رہوں گا۔ پورا ایک چارٹ بنائیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے، ٹائم ٹیبل بنا کر پھر کام کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ابھی سے ایک ترتیب آئے گی، ایک ڈسپلین پیدا ہوگا، ایک نظم و ضبط آئے گا، کیسے زندگی گزارنا ہے اس کا سلیقہ آئے گا، اور وقت آپ کا غلط کاموں میں نہیں گزرے گا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ میں کن کاموں میں وقت گزار رہا ہوں۔ تو ایک ٹائم ٹیبل بنائیے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے بنایا ہے تو ہاتھ اٹھائے، کس نے بنایا ہے؟ کتنا عمل کرتے ہو اس پر؟ عمل کرتے ہو یا بس بنا کے رکھا ہے؟ کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک۔ اتنے سارے میں 10-15 نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگ سب کی کوشش کریں کہ ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ ٹائم ٹیبل بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آج سے طے کیجئے کہ ہم وقت کو صحیح استعمال کریں گے۔ دیکھیے، اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وقت آپ کو کبھی عزت نہیں دے گا۔ آنے والے وقت میں کوئی آپ کو نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، زمانے نے انہی کو عزت دی ہے، اور وقت آپ کے لیے ٹھہرے گا نہیں۔ اگر آپ وقت برباد کریں گے تو یہ وقت آگے بڑھ جائے گا، آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ کسی شاعر کا شعر ہے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ ہم لوگ تو کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا پورا خیال رکھنا ہے اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اب بتاؤ ٹائم ٹیبل کون کون بنائے گا؟ ماشاءاللہ۔ اور ٹائم ٹیبل بنا کے کیا کرو گے؟ چپکا کے رکھ دو گے خالص؟ عمل کرو گے نا؟ ہاں ٹھیک۔ اب 3 باتیں اور کہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی، ان کو بھی دھیان سے سن لیجئے، پھر آپ لوگوں کی چھٹی۔ 3 باتیں۔
اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی تعلیم بھی اس وقت تک آپ کو اچھا انسان نہیں بنا سکتی جب تک کہ آپ کا رشتہ اپنے پیدا کرنے والے سے مضبوط نہ ہو۔ اس سارے سنسار کو، اس سارے وشو کو ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے والے کو جاننا، اس کو ماننا اور اس کی عظمت کو دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ جو لوگ اچھی تعلیم تو پاتے ہیں لیکن اپنے مالک سے اپنا رشتہ قائم نہیں کر پاتے، وہ اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ اچھے انسان بننے کے لیے ہر برائی سے بچنا ہوگا، ہر بھلائی کو اپنانا ہوگا، اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ جب تک اللہ کی، پیدا کرنے والے مالک کی محبت دل میں نہیں آئے گی اور اس سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اچھے انسان، اچھے شہری، اچھے گھر کے ایک فرد نہیں بن سکتے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ جہاں آپ وقت لگا رہے ہیں پڑھنے میں، کتابوں کا مطالعہ کرنے میں، وہیں آپ کا وقت اللہ کی یاد میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں بھی گزرے، تاکہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان کو اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی ہوں گی، اچھے اخلاق لانے ہوں گے۔ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے اندر اچھی صفات نہ آئیں۔ اچھی صفات کیا ہیں؟ بڑوں سے اچھی طرح ملنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، ادب کرنا، تہذیب اختیار کرنا، کسی غریب فقیر کی مدد کرنا، کسی بے سہارا کو سہارا دینا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی جگہ رہنے والا ہو، وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ جو مذہب کی وجہ سے الگ الگ اکائیاں ہیں، الگ الگ یونٹ ہیں، اس کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کیجیے، کسی پر ظلم مت کیجیے۔ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ہر انسان کا بھلا چاہیں، ہم ہر انسان کے کام آئیں، ہم ہر انسان کی خدمت کریں۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت کرنے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ اتنے سارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی بھی خدمت کیجیے۔ خدمت کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، خدمت کرنے سے انسان کو اور بلندی ملا کرتی ہے۔ اس لیے یہ اچھی عادتیں اپنے اندر لائیے کہ بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنی ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو مدد دینی ہے۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، کوئی 6-7 سال کی عمر ہے، اور چھوٹا تھا تو وہ راستے سے اپنی والدہ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ 4-4.5 سال کی عمر رہی ہوگی، تو اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی یہ فروٹ بک رہا ہے، فروٹ لے لیجئے۔ تو
ماں نے یہ کہا کہ بیٹے گھر میں فروٹ ہے، ضرورت نہیں ہے، ابھی نہیں لینا ہے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ گھر میں فروٹ ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیچنے والے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ وہ اردو پڑھتا ہے نا، وہ ضعیف آتا ہے اس میں کتاب میں، بوڑھا بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ضعیف۔ تو اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ اتنی دھوپ میں فروٹ بیچ رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی ہم ان کی مدد کے لیے خرید لیں تاکہ ان کو ہماری طرف سے کچھ مدد ہو جائے۔ یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک میں آنا چاہیے، ہر بچے میں آنا چاہیے کہ کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی چھوٹا، کوئی حقیر ہے، بیچارہ کوئی معذور ہے، اس کی ہم مدد کریں۔ بچوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی، ہم انسان ہونے کے باوجود انسان نہیں ہوں گے۔ انسانیت کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے۔ آخری بات مجھ کو آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ اتنے اچھے خوبصورت ماحول میں یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ محنت بھی آپ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ اپنے اندر ابھی سے یہ جذبہ پیدا کر لیجئے کہ آپ بڑے ہو کر اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے اور اسی طرح دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ اس کیمپس میں رہ کر آگے بڑھنے کی راہ پر جا رہے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر دوسروں کو آگے بڑھانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں آئے گی جو آنی چاہیے۔ اس لیے پڑھتے پڑھتے ابھی سے اپنے اندر یہ نیت رکھیے کہ بڑے ہو کر ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کو مدد دینی ہے اور دوسروں کو تعلیم دینی ہے جس طرح ہم تعلیم پا رہے ہیں۔ ہمیں اس بھارت کو اگر آگے لے جانا ہے، اپنے اس وشال دیش کو اور وشال بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم محنت کریں گے تب ہمارا یہ بھارت اور آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اللہ کرے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چند باتیں آپ سب کے دل میں اتر جائیں اور آپ سب ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔